تو فیض السلام پیش ہوں اللہم صلی علی محمد۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں، عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں۔ کہاں عثمان میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہاں عثمان میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، امی بن کر امانت اہل دنیا کو پہنچا دی، امی بن کر امانت اہل دنیا کو پہنچا دی، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں، قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، خدا نے دین کامل کر دیا ہے امی ان پر، خدا نے دین کامل
کر دیا ہے امی ان پر محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں ابھی انشاءاللہ حضرت دامت برکاتہم مراقبہ فرمائیں گے۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ دیکھیں میں اور آپ یہاں خانقاہ میں آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں ترتیب نشستوں کی بنائی ہے، جو ماحول ہے اس کا خیال رکھیں، اس ترتیب سے چلنا ہے جو ترتیب خانقاہ میں بنائی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے سب سے بڑا کہ خانقاہ کے مزاج کا خیال رکھیں، بس اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ سے پہلے ہم اور آپ اس نشست میں قرآن مجید کی تلاوت کی نسبت سے جمع ہوئے۔ الحمدللہ ساتھیوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی، جس کا مقصد میں کل ذکر کر چکا تھا کہ بنیادی مقصد تو ایصال ثواب ہے۔ اپنے محسنین کے حوالے سے سلسلے کے جتنے اکابر گزرے، خاص طور پہ فیض صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روح کو ثواب پہنچایا جا سکے، اور اس میں ہمارے اور آپ کے ماں باپ، عزیز و اقارب، مشائخ، اساتذہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں بھی ہم اور آپ اسی نیت کے ساتھ انہیں شامل رکھیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ خواص تو یقیناً اس کا اہتمام اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارا یہ ذوق بن جائے کہ ہم نے یہاں سے جانے کے بعد بھی تلاوت قرآن کو مستقل اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ جن حضرات کا معمول اہتمام ہے وہ تو ہے، لیکن جہاں سستی ہے انہوں نے یہ سبق لے کے جانا ہے اس خانقاہ سے کہ ہم نے آج کے بعد، کیونکہ زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن یہ ڈائری کو اس ورق کے مانند ہوتا ہے جس پہ اگر ہم کچھ تحریر کر لیں تو ہمیشہ کے لیے محفوظ، ورنہ تو ورق خالی پلٹ ہی جاتا ہے۔ تو ہم ذہن بنا لیں کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کے ڈائری کے کسی ورق کو قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں پلٹنے دوں گا۔ کسی نہ کسی درجے میں قرآن کی تلاوت ضرور موجود ہو۔ تو قرآن مجید میں وہ تجلیات جس کی تاب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے، اللہ نے قرآن کے الفاظ میں محفوظ کر کے میرے اور آپ کو عطا کر دی ہیں۔ اس امت کو اللہ نے وہ تجلیات عطا فرمائی ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ قرآن یہ اللہ کی بولی ہے۔ جب جو باقاعدہ اہتمام سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بولی بولتا ہے، اور جو جس کی بولی بولتا ہے تو ایک فطری سی بات ہے کہ دوسرے کو اس پہ پیار آتا ہے۔ آپ اگر دیار غیر میں ہیں، عمومی طور پہ ہمارے پٹھانوں کی مثال دی جاتی ہے کہ دیار غیر میں اگر ایک پٹھان کو دوسرا پٹھان مل جائے، پشتو بولتا ہوا اسے وہ سن لے تو بس اس کے دل میں اس کی بڑی محبت آ جاتی ہے، پیار پیدا ہو جاتا ہے، اپنا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو جب ہم سالکین خاص طور پہ جب ہم اپنے معمولات میں قرآن کی تلاوت کو اہمیت دیں گے تو گوئے کہ ہم اور آپ اللہ کی بولی بولیں گے۔ جب رب کی بولی بولیں گے تو اللہ کو میرے اور آپ پہ پیار آ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن وہ نعمت ہے جو آسمان دنیا پہ نہیں ہے،
فرشتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کو قرآن نہیں آتا سوائے جبریل امین کے، کہ وہ حافظ قرآن تھے، ہر رمضان میں محبوب پیغمبر کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے، لیکن باقی کوئی فرشتہ اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، تو اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں معمول رکھیں گے تو اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو نزول ہوگا، تو یقین ہمارے گھر سے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، الجھنیں بھی ختم ہو جائیں گی، بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، اور گھر کے افراد میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق اور رزق اور عزت میں، زندگی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے جو سالکین ہے، اور اس وقت یہ مجمع صرف سالکین کا ہے، تو ہم جہاں درود شریف استغفار کا اہتمام کرتے ہیں وہاں قرآن مجید کا اہتمام رکھیں، اور یہ ذہن میں ہو کہ میں نے روزانہ رب کی بولی بولنی ہے، رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ جب ہم رب سے ہم کلام ہوں گے تو اللہ کو یقین میرے رب پہ پیار آئے گا اور اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔ اور دوسری چیز جو آسمان دنیا پہ نہیں ہے وہ ندامت کا آنسو ہے۔ آسمان دنیا پہ ندامت کا آنسو نہیں، گناہ کا تصور نہیں تو ندامت کا بھی تصور نہیں۔ تو ان 2 چیزوں کو ہم اور آپ پلے باندھ کے جائیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام رکھیں، اللہ سے خود مانگنے والے بنیں، رو کر گر گڑا کر۔ محبوب پیغمبر اپنے امت کے بارے میں کتنے مہربان، فرمائے کہ رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لینا، اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ تو میرا رب بھی بڑا کریم ہے۔ تو آج عمومی طور پہ قرآن کی تلاوت اور ایک رو کر رب سے مانگنا، اس چیز کا معاشرے میں فقدان ہے۔ ہمارے پاس مانگنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہاں، ہم دوسروں کے ذمے تو لگا دیتے ہیں لیکن خود تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، کروانی چاہیے، لیکن خود بھی دعائیں مانگنے والے بنیں، رو کر توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، جیسے کہ ایک بچہ ماں سے لپٹ کر رو کے مانگتا ہے، ماں ایک چیز نہیں دینا چاہتی تب بھی وہ اسے دے دیتی ہے۔ تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ہم اس کے در پہ جھک کے اس سے مانگیں گے تو وہ مجھے کیوں نہیں دے گا۔ آج میرا شکوہ ہے کہ میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جو چیز نہیں دینا چاہتی کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے وہ بھی آخر کار دے دیتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کیسے مجھے نہیں دے گی؟ وہ تو مانگنے پہ راضی اور دینے پہ خوش ہوتی ہے، لیکن میرے نوجوان کا شکوہ، میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے رب سے مانگا ہی نہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں مانگنے پہ کیا ہے، دعائیں پڑھنے پہ نہیں کیا۔ ہم آج دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں، نگاہیں سامنے دیوار پہ جم جاتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھومتا ہے اور زبان کچھ پڑھنے لگتی ہے، پڑھتے پڑھتے ہاتھ پھیر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر شکوہ کرتا ہوں مجھے ملا نہیں۔ جب میں نے مانگا نہیں تو رب کیسے دے گا؟ اس لیے ہم اور آپ مانگنے والے بنے۔ کہتے ہیں کہ مانگنا سیکھنا ہے تو اشارے پہ رکے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ کھڑے اس فقیر سے سیکھو جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، یہ شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلانے کا انداز فقیرانہ، زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کے زاویہ فقیرانہ، مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے جبکہ ملنے کا یقین نہیں۔ میں اور آپ تو ذات کے در پہ جھک کے مانگنے والے ہیں جہاں مجھے ملنے کا یقین ہے، اگر محتاج بن کے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا؟ تو یہ ان 2 چیزوں کا ہم خیال رکھیں جب ہم یہاں سے جائیں، اپنے اپنی جگہ پہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام رکھیں گے تو ہم اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے۔
یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ جب بچہ سرکشی پہ اتر آئے، ماں اسے دھکیل کے دروازے سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیتی ہے، تو وہ بچہ اسی دروازے پہ جھک کے ماں کو پکارتا ہے۔ آج ہماری سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہمارے پہ بند ہو چکے، لیکن ہم اسی دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے جب رب کو پکاریں گے، یقین اللہ اپنی رحمت و مغفرت کے دروازے ہمارے پہ کھول دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آنکھیں بند کر لیجئے، دائیں بائیں ماحول سے ہٹ کٹ جائیے، اپنی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اور یہ خیال کر لیں کہ ہم اللہ کی چوکھٹ پہ جھک چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ڈیوٹی تو کرو نا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ اے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار
سزا میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، تو غفار ہے تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، تو غفار ہے تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہ
اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ تیرے گھر کی آنچل میں خالی دامن پھیلائے تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں، تیری محبت کی نظر کے منتظر ہیں، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لینا، یا اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لینا، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دینا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، اللہ دل میلا ہو جائے تو تیرے در پہ آیا جاتا ہے، یا اللہ ہم میلا دل لے کے آئے ہیں، اللہ ہم میلا دل لے کے آئے ہیں، یا اللہ اس دل کو صاف فرما دے، اللہ اسے نیک فرما دے، اللہ اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ اپنی محبت ڈال دے، اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ حضرت صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ جو دن و رات تیری یاد میں مصروف رہے، اللہ رات کی تاریکیوں میں تجھے پکارتے رہے، یا اللہ انہوں نے تجھ سے محبت کی، تو نے ان سے محبت کی، یا اللہ اس نسبت سے ہم بھی اس مقام پہ حاضر ہیں، اللہ تیری محبت چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی محبت عطا فرما، اللہ اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ بہت دور و بہت دیر سے آئے ہیں، یا اللہ بہت دور و بہت دیر سے آئے ہیں، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ دنیا میں اگر کوئی دنیا کے سخی کے دروازے پہ چلا جائے وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اللہ ہم تیرے در پہ جھکے ہیں، اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ سخاوت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں محرومی سے محفوظ فرما، اللہ تیرے در سے محروم لوٹے تو کس در پہ جائیں گے، یا اللہ میرا کوئی اور در نہیں، تیرا بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں محرومی سے محفوظ فرما، یا اللہ یہ وہ در ہے جس در پہ ہر نبی جھکا ہے، وہ در ہے جس در سے ہر ولی نے مانگا ہے، اللہ ہم بھی اسی در کے سوالی ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے امتی ہے، اللہ ہمارے پہ کرم فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ اس مجمع میں ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو سچی توبہ کر چکے ہیں، اللہ تجھے جوانی میں توبہ کرنا پسند ہے، یا اللہ وہ سفید ریش بزرگ بھی موجود ہیں جن کے بالوں سے تو حیا کرتا ہے، اللہ سفید بالوں پہ آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اللہ ان بالوں کی برکت سے
سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے جب تیرا بندہ اسلام میں بالوں کو سفید کر لے 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ تو اس کے گناہ نہیں لکھتا، یا اللہ تو اس کے گناہ نہیں درج کرتا۔ اللہ وہ بھی دامن پھیلائے تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہماری پکار کو بھی قبول فرما۔ اللہ وہ مائیں بہن اور بیٹیاں جن کے قدموں کے نیچے تو نے جنت رکھی ہے، وہ بھی دامن پھیلائے تجھے پکار رہے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے اولاد ہے نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، رشتوں کی رکاوٹوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو دین دنیا کی دولت نصیب فرما، اللہ ہم سب کے لیے راحت جان بنا، صدقہ جاریہ بنا، سرمایہ آخرت بنا، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں تیرے علم میں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر رکاوٹوں کو ختم فرما دے، ہر بیماری سے شفا عطا فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنے در سے مردود نہ کرنا، یا اللہ تیرے در سے تو شیطان بھی، یا اللہ ہم تو گناہوں پہ نادم ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے کوئٹہ کے مہمان مولانا خدا بخش مرحوم جن کا یہاں آنے کے بعد انتقال ہوا، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ پسماندگان کو صبر عطا فرما، حضرت صدیق رحمہ اللہ والدہ مرحومہ کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما، اللہ ان پہ کروڑہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمیں نسبت کی برکات عطا فرما دے، اللہ ہمیں نسبت کی برکات عطا فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ والدین عزیز و اقارب، یا اللہ حضرت شیخ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ، اللہ تمام کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ تمام علماء مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، عریانی فحاشی بے حیائی سے حفاظت فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا یہاں آنا نہ تو تجارت کی غرض سے ہے نہ کوئی دنیاوی اغراض پہ مبنی ہے، یا اللہ ہم تجھے ناراض کر چکے تھے، اللہ ہم تجھے پانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، اللہ اس امید پر کہ تو یا اللہ تیرے نیک بندے تھے، تجھے راضی کر کے دنیا سے گئے، اللہ ان کی نسبت سے ہم تجھے پکارتے ہیں، یا اللہ تو بھی ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ تو بھی ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے پہ محبت کی نظر ڈال دے، اللہ تیرے گھر کے آنچل میں بیٹھے ہیں
خالی دامن لے کے آئے ہیں۔ یا اللہ میں وہ سوالی ہوں جس کی پر نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، اگر اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی رحمت و مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے تجھے اپنے بندے کی ندامت کے آنسو بڑے پسند آتے ہیں۔ اللہ تیرے بندوں کے چہروں پر سفید بالوں پر ندامت کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اگر معاف نہیں کرنا تب بھی معاف فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن محبوب کی معیت عطا فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن محبوب کی معیت عطا فرما۔ اللہ میں روز محشر بڑوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، تو رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے یاد سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو اپنی ذکر سے تر و تازہ فرما۔ اللہ یا اللہ حاضرین اپنے گھروں میں جو بیماری پریشانی تنگ دستی چھوڑ کے آئے ہیں، یا اللہ تو ان کی ہر پریشانی بیماری تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ صبح کا بھاگا غلام اگر شام کو لوٹ آئے دنیا کا مالک اسے معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی تیرے سے غافل ہو چکے تھے، شیطان ہمیں ورغلا چکا تھا، اللہ ہم پلٹ کے تیرے در پہ آئے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے پانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبولیت عطا فرما دے، یا اللہ اسے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ دور دراز بہت سے ہمارے مرد اور مستورات یا اللہ وہ آن لائن اس پروگرام اور دعاؤں میں شامل ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، مہربانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تیرے در سے محروم لوٹے تو کس در پہ جائیں گے، ہمارا کوئی در نہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما لے، اللہ ہماری دستگیری فرما لے۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں مرد یا مستورات، اللہ تمام کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ محبوب کی قدموں کے حاضری عطا فرما دے، اللہ محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ محبوب کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ محبوب نے اللہ اس امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان خیروں کا ہمیں مستحق بنا دے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔